يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، مزرعی چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان شریف کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا. ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور عشرہ مغفرت کا پہلا اور آخری جمعہ. یقیناً اگلے سال یعنی 1445 ہجری میں دوبارہ سے رمضان آئے گا اور پھر سے عشرہ مغفرت بھی آئے گا، اس کا یہ جمعہ بھی آئے گا. لیکن اللہ جانے کون لوگ ہوں گے جنہیں یہ عشرہ مغفرت ملے گا اور اس کا یہ جمعہ ملے گا. ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کی رحمت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کے اس جمعے کی اہمیت اور قدر کو سمجھتے ہوئے اپنے رب سے لو لگانی چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کے لیے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ جس طرح کائنات نے آج ہمیں یہ رمضان دیا ہے، ہم سے کروڑوں سال پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں تو ہر بار ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ مواقع عطا فرماتا رہا ہے. امت محمدیہ کی بات کریں تو 1500 سال ہو گئے، ہر زمانے کے لوگوں کو رمضان ملا ہے. جس نے قدر کی ہے اسے بھی رمضان شریف سے اور اس دنیا سے جانا پڑا ہے، اور جس نے قدر نہیں کی ہے اسے بھی دنیا سے جانا پڑا ہے. تو جس نے قدر کی ہے وہ قبر میں ان دنوں پر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے انعام پر اپنی نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات میں شادہ شادہ ہوں گے. اور جنہوں نے ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی میں گزارا ہے وہ یقیناً اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. ہمارے ایک بزرگ نمازی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، بہت ضعیف العمر تھے اور شوگر کی وجہ کر ان کے پیروں کی انگلیاں کٹ گئی تھیں. بیچارے بڑی مشکلوں سے چل پاتے تھے اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے لڑکھڑا کر کے، کوئی ان کو سہارا دیتا. لیکن مجھے یاد ہے کہ پچھلا جو رمضان 1443 ہجری کا گزرا ہے انہوں نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں، اور وہ کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی قیام بھی کرتے تھے، رکوع بھی، سجدہ بھی زمین پر کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جس کا عذر ظاہر ہے وہ تو معذور ہے. تو وہ 5 نمازیں باجماعت پڑھا کرتے تھے، اور مجھے اس وقت حیرت ہو رہی تھی جب وہ تراویح کے 20 رکعتیں بھی کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے. تو میں تراویح پڑھاتے ان کو دیکھتا تھا کئی بار اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ اچھے اچھے لوگ تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو مسکرا کر کے وہ بڑا سادہ سا اور سیدھا جواب دیا کرتے تھے کہ امام صاحب بس اللہ قبول کر لے. تو یہ ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا، یہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی.
اور رمضان شریف سے خاص تعلق، اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو چکی تھی ان کی، اور بڑے ضعیف تھے، بڑے کمزور رہا کرتے تھے۔ اس رمضان شریف میں اس بیچارے کا زخم بڑا ہے تو پورا پیر کٹ گیا ان کا، پھر وہ ICU میں چلے گا، اور رمضان شریف سے پہلے یہ سارا ہو گیا تھا۔ رمضان شریف آیا ہے تو ابھی ان کا 2 دنوں پہلے انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی آگے کی منازل آسان فرمائے۔ تو وہ جنہوں نے اس رمضان سے پہلے والے رمضان کو یادگار بنا لیا تھا تو یہ رمضان انہیں نہیں ملا، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ پچھلے رمضان کے صدقے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ ان پر اپنا فضل فرمائے گا، اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے گا۔ تو جن کو ملا ہے وہ غنیمت جانیے۔ یہ رسمی جملے نہیں ہیں، شاید ہم بارہا سنتے رہتے ہیں نا، بعض چیزیں ہم بار بار سنتے ہیں تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یار آخری رمضان ہے، آخری رمضان ہے۔ ابھی تک تو رمضان کبھی آخری ہوا ہی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آخری رمضان بندہ سوچتا رہتا ہے، لیکن آخری اس وقت ہو جاتا ہے جب سوچ سے نکل جاتا ہے، اور خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ بھی آخری ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر آنے والے دن کو ہی آخری سمجھنا چاہیے، اور رمضان تو پھر اس لیے بابرکت ہے کہ جب رمضان زمین والوں پر آتا ہے تو قبر والے اس بات پر رشک کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ایک ایک دن اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا انعام ایسے برستا ہے کہ جس کا احاطہ لفظوں میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب عشر رحمت چلا گیا اور عشر مغفرت بھی جا رہا ہے۔ آج اس کا 16واں روزہ ہے، صرف 4 روزے ہیں اس کے بعد اور رمضان شریف کا یہ عشر مغفرت بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پہلے میں یہ بات عرض کر لوں، ہمارے ہاں اس حوالے سے کیا مطلقاً بات کروں تو ہمارے ہاں ہر کسی بات کو لے کر کے نا کچھ نیا کرنے کا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کچھ الگ ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا ہٹ کر ہونا چاہیے۔ وہ آج کل ولاگ بنانے کا ذہن ہے، وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے، کچھ نیا لانا چاہیے، قوم کچھ الگ ہٹ کے دکھنا چاہیے۔ اچھا، اس چکر میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس معاملے میں دین پر معاذ اللہ اپنا ہاتھ صاف کیا اور دین کے معاملے میں کچھ نیا لانے پر آئے۔ تو ایک وہ نیا لانے والا ایسا آیا جس نے کہا رمضان معاذ اللہ رمضان کے روزے کچھ ہے ہی نہیں، اس نے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دیا، حالانکہ روزوں کی فرضیت کا انکار سری کفر ہے، اس نے روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ اچھا، پھر ہم آگے جاتے ہیں تو ابھی وہ بڑی چیزیں چل رہی ہیں کہ رمضان شریف کے بارے میں جو یہ ہے نا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو کہا یہ کوئی بھی نہیں بھائی، یہ تو اپنی طرف سے لوگوں نے پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرہ بنا لیا ہے، وگرنہ یہ سارے عشرے رحمت کے ہیں، سارے عشرے مغفرت کے ہیں اور سارے عشرے جہنم سے آزادی کے ہیں، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس تناظر میں حدیث پاک کا جو حوالہ وہ تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایسا ہی ہے نا کہ عشرہ رحمت تینوں عشرے میں ملے گی، مطلب رحمت تینوں عشرے میں ملے گی، مغفرت تینوں میں اور جہنم سے آزادی تینوں میں ملے گی، اور اس کو تخصیص کرنا کہ رحمت سے پہلے عشرے میں اور مغفرت دوسرے عشرے میں، جہنم سے آزادی تیسرے عشرے میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں پھر رمضان کی تخصیص کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ بھائی عشرہ رحمت میں ہی یا رمضان میں ہی رحمت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ پھر رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ پھر سرکار کو دیکھیے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے حضور کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنایا، اللہ نے بارش کو رحمت بنایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر تو رمضان کی تخصیص بھی نہیں ہے، پھر تو پورے سال اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت بنایا اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی رحمت بنایا۔ ماہ رمضان میں کو مغفرت بنایا، مغفرت کا مہینہ بنایا، اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اور برات من النار کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کیا ہم نے نہیں سنا وہ شب برت کی فضیلت میں کہ سرکار اسلام فرماتے ہیں آج کے دن قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمی بخشے جائیں گے، جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ تو یہ جہنم سے آزادی، تو پھر ہم نصف شعبان المعظم کو ہم یوم براءۃ من النار کہیں تو پھر وہ براءۃ من النار ہے، تو پھر آخری عشرہ کیا ہے؟ میں الجھانا نہیں چاہ رہا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس طرح کے کنفیوژن پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں ہم حکم کے بندے، رحمتیں تو مل رہی ہیں پورا سال،
مغفرت پورا سال مل رہی ہے، جہنم سے آزادی بھی مل رہی ہے، لیکن خاص طور سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ براءۃ من النار. یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے. طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رمضان شریف کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، جو درمیانی ہے وہ مغفرت کا ہے، اور جو آخری ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کہ پھر جو دیگر اور ایام میں پھر مغفرت کے عشرے میں رحمت نہیں ملے گی؟ دیکھا جائے تو رحمت ہی یہی ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے، رحمت ہی یہی ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے. اچھا جس کی مغفرت ہو گئی اس کو رحمت نہیں ملی، اس کو جہنم سے آزادی نہیں ملی. اچھا جس کو جہنم سے آزادی مل گئی اس کو رحمت نہیں ملی، اس کی بخشش نہیں ہوئی. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم اس کو سادہ سی مثالوں میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اس کی رحمت نے بندوں کو بخشنے کے بہانے رکھے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کسی کا دل اٹریکٹ ہوتا ہے رحمت کی طرف، کوئی مغفرت کی طرف آتا ہے، کوئی جہنم سے آزادی کی طرف آتا ہے. ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ الگ انتظام کیا ہوا ہے. یعنی کسی بھی طرح اللہ کی طرف تو آ جائے. مقصد تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آنا ہے نا. نہ رحمت مقصد ہے، نہ مغفرت مقصد ہے، نہ براءۃ من النار مقصد ہے. مقصد رب کی رضا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ تینوں ذریعے سے حاصل ہو جائے گی. تو جس طرح بھی بندہ آئے تو صحیح. اب دیکھیے روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10-10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جب جمعے کا دن آتا ہے تو غروب آفتاب کے بعد سے جمعے کے دن غروب آفتاب تک، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگاروں کو آزاد کرتا ہے. اچھا یہ کون سی آزادی ہے پھر؟ وہ جو فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ سارے اہل ایمان کو بخش دیتا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل فرما. اچھا یہ لے لو، اچھا یہ نہیں یہ لے لو، اچھا ایسے آ جاؤ، ایسے کسی طرح تو آ جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل کیا ہوا ہے، کس چیز نے دور کیا ہوا ہے؟ نبئونی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو پیغام سنا دو، میں ہی تو ہوں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اور فضل فرمانے والا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. کسی بھی طرح بندہ اپنے رب کی طرف مائل ہو جائے. اب اگر ہم اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، اور جہنم سے آزادی بھی ملے گی. تو اس طرح جو دین کے معاملے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور ایک نظریہ یہ آگے ہمارے یہاں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. یا تو آپ کا اتنا علم ہو کہ آپ اس لیول پر جا کر بات کر سکیں، اور اگر علم ہے تو میں سوال کروں گا حدیثوں کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ ہم اس لیول پر پہنچ جائیں جو کسی بھی روایت کے بارے میں کہیں نہیں جی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں اللہ یہ کہ ہمارے اکابرین نے، فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے اس کے بارے میں فرما دیا ہو. جیسے رمضان شریف کے بارے میں ایک روایت ہے نا کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے. اس کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں، فرمایا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع روایت. تو ایسا کچھ ہمیں پتہ لگ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی معلومات کے مطابق ایسی کوئی روایت نہیں ہے بھائی. ہاں یار ایسی کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بھی آ کے کنفیوز کر دیں ہمیں، ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں یار واقعی کوئی حدیث نہیں ہے. آج تک تو ہم سنتے آئے، آج تو واقعی یہ باتیں ہم نے سنی کہ ایسی حدیث ہے، ایسی حدیث نہیں ہے. تو کوئی بھی آ کے، اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں تو جس کو مشہور ہونے کا شوق ہے نا اس میں کچھ نیا کرنا ہے. یعنی یہ قوم اتنی باولی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ برہناؤں کی ویڈیو بنائے گا نا تو وہ ویوز میں ملینز میں جائے گی ویڈیو، اور پھر وہ بندہ یعنی اپنے جو ارننگ کے اس کے اپنے سوچ ہے یا اپنے جو ذرائع ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. اور میں آپ کے سامنے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو پیش کروں. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسا مٹھی میں آگ کے انگارے لینا. ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کون بچا سکے گا؟ فرمایا وہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، جو غاروں میں چلا جائے. میں نے تھوڑا سا اس حدیث پاک پہ غور کیا تو جنگلوں اور غاروں میں جو جانے کے پیچھے ایک لاجک نظر آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہاں انٹرنیٹ نہیں ہوگا، وہاں یہ موبائل سسٹم نہیں ہوگا، وہاں کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہوگا. تو بندہ ان دنیا کے جھمیلوں اور یہ ہر روز آنے والے نت نئے فتنوں سے محفوظ رہے. اس کا اچھا استعمال بھی ہے،
لیکن ہم نے اس کے اچھے استعمال کے ساتھ ساتھ خرابیوں کو کتنا زیادہ اپنے گھروں میں جگہ دے دی ہے. ہر ایک اپنی مرضی کی چیزوں کو. وہ ایک حدیث پاک کسی نے چلائی کہ بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب فلاں صحابی اذان دینا تو کھاتے رہا کرو. دیکھو تم کہتے ہو اذان سے پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے, تم کھاتے رہو. اچھا وہ جو سرکار کا فرمان ہے وہ تہجد کی اذان کے بارے میں, اور اس کو بس صرف یوں ہی کوڈ کیا اور لوگوں کو کنفیوز کر دیا. تو اس لیے بس سمجھانا یہ ہے کہ ہر نئی آنے والی بات کے پیچھے باولے ہو کر کے بھاگا نہیں جاتا, بلکہ 1500 سال سے ہمارا دین مسلمہ ہے الحمدللہ. آپ بھی بچپن سے جوان ہو گئے, کچھ بڑھاپے کے دہلیز میں پہنچ گئے ہیں, تو انہیں کیا کوئی دین نہیں ملا؟ ہمیں تو الحمدللہ اذان کی آواز سے لے کر کے مردے کو قبر میں اتارنے تک پورا دین ہمیں اللہ کی وجہ سے بتا دیا گیا. پھر یہ ہمیں بلا وجہ میں کسی نئے کے پیچھے بھاگنا, کچھ الگ ہونا چاہیے, یہ یقیناً عقل مندی نہیں ہے. اچھا مزید اسی استغفار, کیونکہ عشر مغفرت ہے, اسی استغفار کے سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جناب نوح علیہ السلام نے ویسے تو اپنی قوم سے کہا, لیکن یہ رب نے فرمان سب کے لیے رکھا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. اچھا جب وہ معاف کرے گا پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, فرمایا کہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. ابھی جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں گرمی کا اور جس طرح کی شدت ہے, ہماری مسجد کے کچھ ہمارے نمازی ہیں ماشاءاللہ جنہیں بخاری مسجد میں ہی مزہ آتا ہے اور ایک جگہ لگا ہو جاتا ہے الحمدللہ. ان کی خواہش تھی کہ ہماری مسجد میں ہی اعتکاف ہو یہاں پر. تو وہ انتظامیہ کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم یہاں اعتکاف کریں گے اور اللہ نہ کر ہیٹ اسٹروک آ گیا تو جیسی ابھی تپش ہے وہ پھر پورا دن یہاں گزارنا ایک آزمائش ہو جائے گی. تو ابھی نہیں, اللہ کرے اگلے سال ہمارا یہ کام جو چل رہا ہے یہ جلد تعمیری مراحل کو طے کرے گا تو انشاءاللہ پھر اگلے سال ہم یہاں انتظام کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رب اپنے فضل سے اس گرمی کی شدت کو کم کرنے پر بھی قادر ہے, اور میں اگر تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو موسلا دھار بارش برسائے گا. وَإِمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تعالیٰ مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وہ کہتے ہیں نا یار ہمیں وارث چاہیے, ہمیں بیٹا چاہیے. کچھ کے ہو جاتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ بیٹے والے کہتے ہیں یار بیٹیاں ہی فائدہ مند ہوتی ہیں, بیٹوں سے تو فائدہ ہی نہیں پہنچا, بیٹیاں بڑھاپے کا بھی سہارا بن جاتی ہیں. بہرحال سہارا وہ بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سہارا بنانا چاہے. جس کو اللہ سہارا نہ بنانا چاہے اس کو سہارا کیا بنے گا؟ تو بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں یقین اللہ کی رحمت سے سہارا ہے. تو بیٹے سہارا بنیں گے اور بیٹے وارث بنیں گے, اور بیٹے دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی باپ کے ان خوابوں کو پورا کریں گے. اللہ فرماتا کب؟ جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. گزشتہ جمعے بھی میں نے استغفار کی ایک فضیلت بیان کی تھی جو محتاجی کو دور کرتا ہے. اگر بندہ سرکار فرماتے جو استغفار کو لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے تنگ راستوں کو کھول دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرماتا ہے. اور یہاں فرما رہا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو, بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو موسلا دھار بارش برسائے گا, اور وہ رب تمہارے بیٹوں اور تمہارے مال سے تمہاری مدد کرے گا, اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کی طرف اپنے بندوں کو مائل فرمایا, اور پھر وہ حلاوت بھرا, مٹھاس بھرا, شیریں بھرا خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو, یا ایھا الذین آمنو, جس ترتیب کو الحمدللہ ہم اپنے 16 نشستوں میں بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا اے ایمان والو توبو الی اللہ, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ نصوح کیا ہے؟ کہ ایسی توبہ جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو, ایسی توبہ جس کے بعد اللہ کی ناراضی نہ ہو, ایسی توبہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رمضان ملا ہے سچی توبہ کرنے کا بہترین موقع ملا, سچی توبہ کرنے کا زبردست موقع ملا ہے. جو رمضان کی راتیں ہیں, مقدس راتیں ہیں, ایام ہیں, مقدس ایام ہے, جس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے, اس میں عبادت کرنا اور رب کو منانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا کس قدر برکتوں کا موجب ہوگا. ایک مقام پہ اللہ مزید فرماتا ان استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب کے گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, اور اس کی طرف رجوع کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی, اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی کے فوائد عطا فرمائے گا.
زندگی کی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ جو معاشی بحران ہے, یہ جو موجودہ حالات کا طوفان ہے, اللہ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ ان مشکلات کو دور کرے گا اور تمہیں زندگی کے فوائد عطا فرمائے گا. اور فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور اللہ رب العالمین ہر عمل کرنے والے کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے. اور استغفار کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں میں لازم رکھا. تو عشرِ مغفرت ہو, اس کی تو جو دعا ہے وہ بھی یہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. عشرِ مغفرت کی دعا یہی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بندہ اس کی تکرار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر فضل فرمائے. اچھا, پھر فضل کس پر ہوتا ہے؟ گنہگار ہو, رحمتوں سے مایوس ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل. اب رمضان کے اتنے دن گزر گئے, کیا کریں؟ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اگر اب خیال آیا کہ اب نمازیں بن جائیں, اب مسجد میں آ جائیں, اب عبادت گزار بن جائے, اب توبہ استغفار کر لے, تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے. میں بار بار یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے. وہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافر تھا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا, تو اس کے بیٹے نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دیا. باپ نے بچے کو تھپڑ مارا. وہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں مسلمان روزہ ہوتے ہیں اور تو روزے کے دنوں میں کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بھی تو کھاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں گھر میں کھاتا ہوں, چھپ کے کھاتا ہوں, میں مسلمانوں کے روزوں کے احترام میں علی اعلان یا کھلم کھلا نہیں کھاتا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد باپ بیٹا گھر چلے گئے. ایک عرصے کے بعد اس شخص کا جو مجوسی تھا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی نے اس کو دیکھا کہ جنتی حلہ پہنے ہیں اور جنت کی حسین نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. کسی نے کہا تو مجوسی تھا, مجوسی کیسے بخشا جائے گا؟ کیونکہ ایمان جس کا نہ ہو اس کی تو بخشش ہونی ہی نہیں. یہ تو طے ہے, ایمان پر جو مرے گا وہی بخشا جائے گا اور اسی کو رحمت الہی ملے گی. قرآن کریم نے واضح لفظوں میں فرمایا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کوئی کتنی ہی بڑی نیکیوں والا ہو, اگر وہ کافر مرے گا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے جائیں گے. اس کی نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے رب سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ایمان سلامت رکھے. اللہ پاک ہمیں اس ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصتی عطا فرمائے. مرنے کے بعد نعمتوں میں دیکھا تو پوچھا یار تو کافر تھا, تجھ پر اتنا فضل کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ واقعی میں کافر تھا لیکن ماہ رمضان کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے یہ فضل فرمایا. کا کیا مطلب؟ اس نے واقعہ بتایا کہ ایک بار میرے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا تو میرے بیٹے نے علی اعلان کھانا شروع کیا. میں نے تنبیہ کی, مارا اس کو اور کہا مسلمان روزے سے ہوتے ہیں, کھایا نہ کرو. تو بس رب کو یہ ہدایت نہیں پسند آئی کہ یہ رمضان کی قدر کرتا ہے, میں نے اس کو ایمان بھی دیا اور جنت بھی عطا کر. اب آپ بتائیں ایک مجوسی جس کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں, مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم مہینے ماہ رمضان کی تعظیم کی. اور اگر آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں 12 بجے سے سموسے بننا شروع ہو جاتا ہے. 12 بجے بریانی بنانے والا بریانی کی دیگ لا کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ قوم کسے دھوکہ دے رہی ہے؟ اللہ کو. بھائی اگر مجھے کہا جائے کہ حضرت ابھی 12 بجے دیگ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے نارتھ کراچی کھانا لے کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو افطار کا اہتمام کرنا ہوتا ہے, اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ 12 بجے. تو بھائی 12 بجے کھانا لے کر کے تو بندہ حیدرآباد پہنچ جائے اور اس کے بعد بھی وہاں افطار کرنے میں ٹائم بچاؤ. یہاں سے نارتھ کراچی جانا, یہاں سے اورنگی جانا, یا یہاں سے ملیر جانا, لانڈی کورنگی جانا, کوئی ایسی بات تو نہیں. اور یہ فضول سی بات ہے, وہاں کھانا نہیں ملتا کیا؟ کون سی ایسی جگہ ہے کراچی میں جہاں کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہوتا؟ یہ سراسر ظلم کر رہا ہو. پاکستانی قانون میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں ایسے ٹائم میں کہ جس وقت نہ افطار کا وقت قریب ہوتا ہے نہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے, اگر کوئی وقت دن کے اوقات میں کوئی کھانے پینے کی چیز بیچے گا, پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس پر مقدمہ چلے گا. یہ ہے پاکستان کا قانون. اور اگر میں نظام مصطفیٰ کی بات کروں, اسلامی قانون کی بات کروں تو سنیے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو دین کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان شریف میں علل اعلان کھاتا پیتا نظر آیا, اس کی گردن بھی اگر حاکم میں وقت مار دے گا تو کوئی قصاص لازم نہیں ہے کہ اس کو رمضان کی تعظیم نہیں ہے. کب بیمار تھا
یہ مسافر تھا. کہا اگر بیمار اور مسافر تھا تو چھپ کے کھائے گا, علل اعلان نہیں کھائے گا, لوگوں کے سامنے نہیں کھائے گا. ہم نے رمضان کو مذاق بنا دیا, ہم نے رمضان کی تعظیم کو ختم. پھر ہمارے ہاں وہ لوگ جو رمضان شریف میں ایسے لوگوں سے جو 12 بجے سے بریانی کے دیگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, جو 12 بجے سے کھانے کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لوگ لینے پہنچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسوں کا بائیکاٹ کیجیے. مجھے نہیں پتا علاقے میں کون ایسا کرتا ہے, ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسا بیٹھا ہو جو جس کی آئے ایسا ہو, جس کے جاننے میں ایسا ہو, مجھے نہیں معلوم واللہ کہ علاقے میں ایسا ہوتا ہے. یعنی میں عمومی طور پہ پورے شہر کی بات کروں تو ہمارے ہاں یہ لوگوں کی قدیم بن گئی ہے کہ 12 بجے سے 11 بجے سے 1 بجے سے کھانے کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. اور یہ رمضان شریف کی جو رمضان شریف کا تقدس ہے اور اس کی اہمیت ہے, اور رمضان شریف کی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تعظیم رکھی گئی ہے, اس کا مذاق ہے. تو اس ایک طرف تو یہ اس فرمان سے پتہ لگا, اس واقعے سے پتہ لگا کہ تعظیم کتنی ضروری ہے, اور جو کرے گا وہ اپنا فائدہ رکھے گا, جو کرے گا اس کو اپنی برکت ملیں گی. تو ہم پر بھی لازم ہے اپنے بچوں کو, جیسے بچے اسکول جاتے ہیں یا کہیں دن کے اوقات میں جا رہے ہیں تو وہ چیز کے لیے پیسے لیے, کچھ ایسا سمجھایا بیٹا رمضان ہے کھانا نہیں, کھانا تو اکیلے کھانا, چھپ کے کھانا, لوگوں کے سامنے نہیں کھانا, تاکہ ابھی سے بچے کی عادت بنے گی تو پھر آگے رمضان کی اہمیت اور قدر اس کے اوپر واضح ہوگی. اور دوسری بات جس کے تحت میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت پر رب کا فضل دیکھیے کہ جب صرف رمضان کی تعظیم کرنے والا بخشا گیا, صرف رمضان کی تعظیم کرنے والے کا ایمان دے کر کے بخش دیا گیا, تو وہ شخص جو پورا رمضان اللہ کو منائے, نہیں اچھا 16 روزے ہو گئے نہیں منا سکتا, ابھی آ جائیے ابھی منا لیجئے بھائی. وہ جو تعظیم کر گیا اس کو ایمان مل گیا, تو جو 16ویں روزے کو وہاں کر کے رب کو منانا شروع کر دے, جو کہے اللہ اب نہیں جاؤں گا, پکا وعدہ اب نہیں جاؤں, اب نمازیں بھی پڑھوں گا, تراویح بھی پڑھوں گا, جو پچھلی رہ گئی ان کو ادا بھی کروں گا, بڑی راتیں آ رہی عبادت بھی کروں گا, اب نہیں جاؤں گا. میں دعوے اور یقین سے کہتا ہوں رب کی رحمت آپ کو بخشنے میں ذرہ بھر بھی تامل نہیں کرے گی. وہ اتنا کریم ہے, وہ فوراً بخشے گا اپنے بندوں کو, اور وہ تو چاہتا ہے اس کے بندے اس کی طرف آئیں. کیوں اس کے بندے اس کی بارگاہ سے دور ہیں؟ وہ بار بار اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے. تو جو 16 دن گزر گئے غفلت میں گزرے, جیسے بھی گزرے, جو دن ہیں یعنی آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا ہے, بس اب اختتامی ایام رمضان کے شروع ہونے والے ہیں. چاند اپنے عروج پر جا کے ڈھلنا شروع ہو گیا, اب اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. اسی لیے جلدی کیجئے, اللہ کی طرف رجوع کیجئے, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان اعمال کا اور ان نیکیوں کا اور ان اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا ارتکاب کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ایک بہت اہم نیکی جس کو ہم بار بار رمضان شریف میں فجر کے درس میں تو اسپیشلی بیان کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں کم از کم ایک قرآن تو ختم ہونا چاہیے. آج 16 تاریخ ہو گئی ہے, تو اگر جن کا 16واں سے 12 ہے انہیں مبارک ہو کہ وہ ایک قرآن ختم کرنے پر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ. اور جن کے زیادہ ہو چکے ہیں, میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا مدرسے میں, وہاں کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کسی نے 3 قرآن ختم کر لیے, کسی نے 4 ختم کر لیے. ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اتنی کثرت سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا ایک بھی نہیں ختم ہونے والا, ابھی آپ 16ویں سے 12 میں بھی نہیں پہنچے, کچھ ہو سکتا ہے ایسے ہو جنہوں نے ابھی تک قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا ہو, آج ہی سے شروع کر دیجیے. بڑی راتیں آ رہی ہیں, اور بڑی راتوں میں پوری رات شب بیداری کا حکم ہوتا ہے. چلے آفس جانا ہوتا ہے, سیٹرڈے نائٹ آپ کا اگلے دن آف ہوگا, تو سیٹرڈے نائٹ جو موقع ملے اس میں قرآن پڑھے. قرآن پڑھنے کی ایک برکت خوبصورت یہ ہے, جتنا پڑھیں گے اتنی روانی آئے گی. ویسے ہر چیز کی یہی ہے, لیکن قرآن کی ایک برکت یہ, جتنا پڑھیں گے اتنا نکھار آئے گا, اتنی روانی آئے گی, اتنا ذوق آئے گا, اور اتنی لگن کے ساتھ بندہ قرآن پڑھے گا. تو اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے, ابھی تک شروع نہیں کیا ہے, تو ابھی بھی اگر ہم روزانہ 2 سپارے پڑھتے ہیں نا, تو انشاءاللہ آخر تک اختتام کے قریب پہنچ جائیں گے. ابھی شروع کر دیجیے, اور 2 سپارے ایک دن میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم موبائل اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور دیگر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, اگر صرف موبائل کے ساتھ وابستگی دیکھیں نا, تو دن بھر میں 4-5 گھنٹے تو موبائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, 3 گھنٹے جڑے رہتے ہیں, 2 گھنٹے جڑے رہتے ہیں. تو وہ جو 2 گھنٹے موبائل کے ساتھ جڑے ہیں نا, اسی میں سے 1 گھنٹہ نکالیے اور موبائل کے ساتھ ہی رہیے. موبائل سے الگ نہیں ہوئی, اسی موبائل میں اینڈرائڈ موبائل میں قرآن کریم انسٹال کیجئے, تلاوت شروع کر دیجئے, اور آسانی کے ساتھ 1 گھنٹے میں اگر بہت زیادہ آہستگی کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہو تو 1 سے 12 تو پڑھ ہی لے گا. اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی ٹائم نکالیے قرآن تلاوت کا, تو ملے گی برکتیں اور اللہ پاک کا فضل ہوگا. اور میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان میں صرف قرآن نہیں اتارا,
بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر صحیفے ہیں انہیں بھی ماہ رمضان میں رکھا. چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے یعنی رمضان کی 3 تاریخ کو یا پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے عطا فرمائے. جناب داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے زبور عطا فرمائی جس کی تلاوت وہ بیت الصخرہ پہ کرتے تھے. جناب داؤد علیہ السلام کو 12 یا 18ویں روزے کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان کو توریت عطا فرمائی. اور قرآن کہتا ہے وَمَا عَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرَةٍ. اللہ رب العالمین نے پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا اپنی بارگاہ میں اور پھر مزید 10 دن کا اور اضافہ کیا. 40 دن آپ اللہ کی رحمت سے طور پر رہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم کتاب کا تحفہ یعنی توریت کا تحفہ عطا فرمایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو 12ویں یا 13ویں روزے کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی.